السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، میں آپ کی اردو کی ٹیچر ہوں مس عظمیٰ۔ بچوں، آج دن ہے سوموار اور تاریخ ہے 12 اپریل 2021۔ بچوں، ہمارا آج کا عنوان ہے سبق نمبر 2 پیغمبر اعظم۔ اس کی ہم پڑھائی کریں گے صفحہ نمبر 12 کی۔ آج ہم کریں گے سبق نمبر 2 پیغمبر اعظم کی ریڈنگ صفحہ نمبر 12 کی۔ پیغمبر اعظم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام۔ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد رکھا، جبکہ دادا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام کے نام سے پکارا، جس کا مطلب ہے وہ شخص جس کی بہت تعریف کی گئی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کو عرب کے بہت سے لوگ جانتے تھے۔ حضرت عبد المطلب کے بیٹے کا نام حضرت عبداللہ تھا، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام کے والد تھے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے چند ماہ پہلے ہی انتقال کر گئے تھے۔ اچھا بچوں، ہم نے یہ پیراگراف پڑھا اس میں کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے آخری نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، اور آپ کی والدہ نے آپ کا نام احمد رکھا تھا، جبکہ دادا نے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے پکارا، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جس کی بہت تعریف کی گئی ہو۔ آپ کے دادا کا نام تھا حضرت عبد المطلب۔ وہ عرب کے بہت سے لوگ ان کو جانتے تھے، وہ عرب کے قبیلے کے سردار تھے۔ حضرت عبد المطلب کے ایک بیٹے کا نام تھا حضرت عبداللہ، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے، ٹھیک ہے۔ اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے چند ماہ کا مطلب کچھ مہینے پہلے انتقال کر گئے تھے۔ انتقال کا مطلب ہوتا ہے وفات پا گئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے چند ماہ پہلے ہی وفات پا گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ابھی 6 برس ہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی انتقال ہو گیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کا ذمہ لیا۔ ان کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت سے پالا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ابھی 6 برس کا مطلب 6 سال تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بھی وفات پا گئیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کا ذمہ لیا۔ پرورش مطلب پالنا، اور ذمہ یعنی اپنی ذمہ داری لینا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پالنے کا ذمہ لیا، اور پھر ان کے انتقال کے بعد کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا وفات پا گئے تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو تھے حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت سے پالا، اپنے بیٹوں کی طرح پالا۔ اگلا پیراگراف ہے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام ہمیشہ سچ بولتے، کبھی کسی سے اونچی آواز میں بات نہ کرتے، کبھی لڑائی جھگڑا نہ کرتے، اور کبھی کوئی غلط بات زبان سے نہ نکالتے، صاف ستھرا لباس پہنتے،
بڑوں کی عزت کرتے اور چھوٹوں سے محبت کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو وعدہ کرتے پورا کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ دشمن بھی ان کی اس اچھائی کو مانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے اونچی آواز میں بات نہیں کی، اور کبھی کسی سے لڑائی جھگڑا بھی نہیں کرتے تھے، اور کوئی غلط بات، گالم گلوچ یا بری بات منہ سے نہیں نکالتے تھے۔ صاف ستھرا لباس پہنتے تھے، بڑوں کی عزت کرتے اور چھوٹوں سے محبت کرتے تھے۔ بڑوں کی عزت کرتے تھے، چھوٹوں سے، بچوں سے بہت محبت کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی وعدہ کرتے تھے وہ اسے پورا کرتے تھے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے سہارا لوگوں کی مدد فرماتے اور ان کا خیال رکھتے، مہمانوں سے اچھا سلوک کرتے۔ جب کوئی مہمان گھر میں آتا تو خود بھوکے رہتے، لیکن مہمان کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاتے تھے۔ راتوں کو اٹھ کر مہمانوں کی دیکھ بھال کرتے اور دیکھتے کہ ان کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے۔ بچوں، آپ نے یہاں تک آج کی ڈیٹ لگا لینی ہے، اور اس کی آپ نے ریڈنگ کرنی ہے، اور آڈیو یا ویڈیو بنا کر مجھے سینڈ کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے سہارا لوگوں کی مدد فرماتے تھے اور ان کا خیال رکھتے تھے۔ بے سہارا یعنی جن کی کوئی مدد کرنے والا نہ تھا، وہ محتاج ہوتے تھے، مالی طور پہ یا جسمانی طور پہ ان کی وہ مدد کرتے تھے، اور مہمانوں سے اچھا سلوک کرتے تھے۔ اور جب کوئی مہمان گھر میں آتا تھا تو وہ خود بھوکے رہ لیتے تھے، لیکن مہمانوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاتے تھے، اور راتوں کو اٹھ کر مہمانوں کی دیکھ بھال کرتے تھے کہ ان کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے یا کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ تو بچوں، ہمیں بھی ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، کسی سے اونچی آواز میں بات نہیں کرنی چاہیے، اور کبھی کوئی لڑائی جھگڑا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ صاف ستھرا لباس پہنے اور بڑوں کی عزت کرنی چاہیے، اور مہمانوں کا خیال رکھنا چاہیے اور ان کی عزت کرنی چاہیے۔ بچوں، آپ لوگوں نے اپنی آڈیو یا ویڈیو ریڈنگ بنا کر مجھے جی سوٹ پہ سینڈ کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اپنا بہت خیال رکھیے گا، شکریہ، اللہ حافظ۔